بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں پرہیزگاری ملے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے یہ مہینہ عن قریب ہم اور آپ کے پاس بھیج رہا ہے، اور ہم اس مقدس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی خوشنودی کو حاصل کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اور آپ کو اس مقدس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مقدس مہینہ اپنی رحمتیں اور برکتیں لیے ہوئے ہم اور آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور ہم اور آپ کو بڑھ چڑھ کر اس مقدس مہینے میں عبادت الہی اور تلاوت کلام پاک، ذکر و اذکار اور نیک کام کرنے کے جو تمام طریقے ہیں انہیں اپنانے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ایسی دعا بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ اس مقدس مہینے میں غربا و مساکین کی امداد کریں، اپنے مال میں سے صدقہ و فطرہ و زکوٰۃ جو بھی آپ ادا کرنا چاہتے وہ دیں، تاکہ غریب لوگ بھی آپ کے ساتھ اس مقدس مہینے میں عبادت کے اندر مصروف رہیں۔ ویسے ہی آج پورے ملک، پورے ورلڈ کے اندر، دنیا کے اندر ایک جو مصیبت بیماری ہے اور یہ مصیبت پھیلی ہوئی ہے، یہ آفت ہے، جو عذاب ہے اللہ کا کرونا وائرس کے نام سے، تو اس عذاب سے ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسی دعا بھی کرے، ملک کی حفاظت کرے پروردگار، تمام بیرون ملک کی بھی حفاظت کرے اللہ رب العزت، اور اس بیماری کی خاطر بھی دعا کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کی دعا اس کی افطاری کے وقت قبول کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ہے، 3 شخص ایسے ہیں، 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔ پہلا انسان وہ ہے جو روزہ رکھتا ہے اور روزہ افطاری کے وقت دعا کرتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو بادشاہ ہو اور عادل بادشاہ ہو، وہ دعا کرے، اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی دعا فوراً قبول کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ اب اس مقدس مہینے کا زیادہ سے زیادہ کثرت عبادت سے استقبال کریں، اور اس مقدس مہینے کے اندر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، اپنے گریبان کے اندر ہاتھ ڈال کر کے گریبان کے اندر جھانکنے کی کوشش کریں کہ ہم کن گناہوں میں لت پت تھے جس کے باعث اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے عذاب کا سامنا کروایا ہے، اور ساری دنیا اس کے اندر مبتلا ہے۔ تمام عالم کی خاطر دعا کریں، اور اس امت مسلمہ پر اللہ فضل کرے اور سب پر اپنا کرم کرے، ایسی دعائیں کریں۔ میرے دوستو، یہ مقدس مہینہ، اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساعت بہت ہی اللہ رب العزت نے معتبر بنائی ہے، تو اس مقدس مہینے کے ادب کو خیال میں رکھیں اور اس کا احترام اپنے ذہن میں رکھیں۔ جس حد تک کوشش ہو سکے اس حد تک عبادت کریں۔ مسجدوں کے اندر اگر جمع ہونے کی اجازت نہیں ہے تو اپنے گھر میں عبادت کریں، روزے رکھیں، اور غربا و مساکین جیسے میں نے کہا ان کی تعاون کریں، ان کی امداد کریں، اور ہو سکے جو آپ کوشش کریں کہ ان کے لیے جو بہتری ہو سکے وہ آپ خدمت کر کے اور ثواب دارین حاصل کریں۔ صدقہ و فطرات اس طرح دیں کہ ایک ہاتھ کو دے دوسرے کو خبر نہ ہو، ایک ہاتھ کو دے اور دوسرے کو خبر نہ ہو۔ اعلان کرنے کی، ویڈیو بنانے کی یا فوٹو تصویریں لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ بس اس رب تبارک و تعالی پروردگار عالم کو پتہ ہو، آپ کو پتہ ہو، لینے والے کو پتہ ہو، دینے والے کو پتہ ہو، ایک اللہ کی ذات کو پتہ ہو، اور پھر تیسرا چوتھا اور کوئی دنیا کو کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی۔ میرے دوستو، اس مقدس مہینے کا احترام کریں، آنے والا مقدس مہینہ ہے، ہم اور آپ مل کر عبادت الہی کے اندر جب مصروف ہو جائیں، دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عذاب اٹھائے گا۔ دعا کرتے ہیں ہم، اللہ اس مقدس مہینے کا ہم سب کو ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اور آپ مل کر اس مقدس مہینے میں عبادت الہی
اور پروردگار عالم کا جو مقدس کلام جو اسی مہینے کے اندر اللہ نے نازل فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن نازل ہم پر اس لیے ہوا تھا کہ ہمیں ہدایت ملے، اور قرآن اللہ نے اس امت کو اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ یہ گمراہی سے ہٹ کر کے ایک روشن راستے کی طرف آ جائیں، ایک اجالے والے راستے کی طرف آ جائیں۔ تو ہم اور آپ کو ہر حد تک کوشش کرنا چاہیے کہ یہ مقدس مہینہ آ رہا ہے اور اس کی کوئی گھڑی عبادت سے خالی نہ جائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔